طلب علم میں آپ کا سفر۔ خواجہ صاحب اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر ان کی قدم بوسی کر کے تحصیل علم کے لیے تشریف لے گئے۔ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ راستے میں بہت تکالیف، پریشانیاں اور صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد سمرقند پہنچے۔ سمرقند میں ایک بہت ہی بڑے اور جید عالم دین حضرت علامہ مولانا شرف الدین علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے مدرسے میں داخلہ لیا۔ سب سے پہلے ان کے پاس قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے بعد ابتدائی دینی کتابیں انہی کے پاس پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا شرف الدین علیہ رحمہ سے اجازت لے کر سمرقند سے بخارا تشریف لے آئے۔ بخارا میں بھی ایک بلند پایہ عالم دین حضرت علامہ مولانا حسام الدین علیہ رحمہ تشریف فرما تھے۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ ان کی خدمت میں پہنچے اور ان کی درسگاہ میں داخلہ لیا اور بقیہ کتابیں وہیں پڑھی۔ چند سال میں آپ نے تعلیم مکمل فرما لی۔ بخارا کے جید علماء کرام نے آپ کی دستار بندی فرمائی۔ مرشد کامل کی تلاش۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے بعد آپ کسی ایسے مرشد کی تلاش میں نکل پڑے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کرا دے۔ چنانچہ نیشا پور کے ایک قریبی گاؤں جس کا نام ہارون آباد تھا، اس گاؤں میں اپنے وقت کے کتب حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ رہتے تھے۔ ان کی ولایت کے دور دور تک چرچے تھے۔ خواجہ صاحب ان کے دربار میں پہنچے۔ ظاہری طور پر کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا اور نہ ہی پہلے ملاقات ہوئی، مگر اس کے باوجود حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے خواجہ غریب نواز کو دیکھتے ہی فرمایا، اے حسن بیٹا، جلدی جلدی آؤ، تم نے بہت دیر کر دی، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا ہوں، آؤ اپنا حصہ لے جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ مرشد نے آپ کو ایک کمرہ عطا فرمایا اور وظائف و اوراد عطا فرمائے اور سلوک کی منازل طے فرمائیں۔ اس کے بعد مرشد نے فرمایا، بیٹا حسن، بتاؤ کہاں تک دیکھ رہے ہو اور تمہاری نظر کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے عرض کی، حضور، جو کچھ عرش سے لے کر فرش تک اور جو کچھ فرش سے عرش تک ہے، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر مرشد فرمانے لگے، بیٹا حسن، ابھی بہت کمی ہے، میں تمہیں جس منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بڑی دور ہے، جاؤ اور محنت و مشقت کرو۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ پھر عبادت و ریاضت اور مجاہدات میں لگ گئے۔ کئی روز کے بعد پھر مرشد نے بلایا اور فرمایا، بیٹا حسن، اب کہاں تک دیکھتے ہو؟ عرض کی، حضور، ہارون آباد میں کھڑے کھڑے تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جو کچھ خدا نے بنایا ہے دیکھ رہا ہوں۔ مرشد نے فرمایا، اے بیٹا حسن، ابھی بہت کمی ہے، جس منزل تک میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں وہ منزل دور ہے، لہٰذا بیٹا حسن جاؤ اور مجاہدات کرو۔ آپ دوبارہ عبادت و ریاضت میں لگ گئے۔ کئی روز کے بعد پھر مرشد نے بلایا اور فرمایا، اب بتاؤ بیٹا حسن، کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ عرض کی، حضور، اللہ تعالیٰ کے نور کے آگے جتنے بھی حجابات عظمت ہیں، ان تمام پردوں میں سے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت و حقیقت کو جان اور پہچان رہا ہوں۔ جب یہ بات مرشد نے سنی تو اپنے مرید کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اے بیٹا حسن، اب تم منزل مقصود تک پہنچ گئے ہو، اب جاؤ، پہلے بیت اللہ کا حج کرو، پھر بارگاہ رسالت میں حاضری دو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری ڈیوٹی دین کی
تبلیغ کے لیے لگائیں گے۔